افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 15 کا خلاصہ پیش ہے۔ یہ پارہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آیت میں واقعہ معراج کا بیان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصی اعجاز ہے۔ بعبدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد بیان فرمایا، اس میں خاص محبت کی طرف اشارہ ہے۔ معراج کے جسمانی اور روحانی ہونے پر مختلف دلائل ہیں، البتہ جسمانی ہونے پر قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، مراد پوری زمین شام ہے کہ اللہ نے یہاں برکت رکھی، اور برکت دونوں قسم کی برکات، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکات یہ کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سابقین کا قبلہ، مسکن اور مدفن یہ سرزمین رہی ہے، اور دنیاوی برکات یہ ہیں کہ اس کی سرزمین کا سرسبز ہونا، عمدہ چشمے، نہریں، باغات وغیرہ کا ہونا، یہ اس کی دنیاوی برکات ہیں۔ آیت نمبر 9۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کے طریقہ ہدایت کو اقوم فرمایا گیا۔ اس سے مراد وہ راستہ ہے جو منزل تک پہنچانے میں قریب تر ہو، آسان ہو اور خطرات سے خالی ہو۔ اس حوالے سے قرآن مجید صراط مستقیم ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 15۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پر آ جائے گا تو وہ ہدایت اسی کے لیے ہوگی، اور جو کوئی گمراہی کی طرف جائے گا اس کا خمیازہ بھی اسے خود ہی اٹھانا ہوگا، اور آخرت میں کوئی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا بار خود اٹھائے گا۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 23-24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس آیت میں 2 حکم دیے گئے، ایک توحید کا اور دوسرا والدین کے حقوق کا۔ والدین کے حقوق توحید کے فوراً بعد رکھے گئے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں والدین کا ہے۔ والدین کی حق تلفی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ والدین کے ادب کی رعایت کا حکم دیا گیا، خصوصی طور پر بڑھاپے کی عمر کو جب وہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 26-27۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ، قرابت والے، مسکین، مسافر، ان کا حق دو، اور بے موقع اپنے مال کو مت اڑاؤ۔ معصیت اور بے موقع مال کے اڑانے کو تبذیر کہا جاتا ہے۔ جائز موقع پر مال کو خرچ کرنا اور ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہا گیا۔ دونوں چیزیں اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ یہاں تبذیر کا ذکر ہے، اور تبذیر کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
رکوع نمبر 4 آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ جاہلیت کے زمانے کی ظالمانہ جو ایک عادت تھی، روایت تھی، اس کی اصلاح فرمائی گئی۔ کثرت آبادی کی وجہ سے کفالت نہ کر سکنے کا خوف، اس کے پیچھے بھی یہی نظریہ کار فرما ہے۔ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی کفالت کرنا، ان کا بار اٹھانا مشکل ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تمہارے ضعیف اور کمزور طبقہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم انہیں قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ جب انسان میں حیا ہی نہ رہے تو وہ انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں آیت میں زنا کرنے کی بات نہیں فرمائی گئی، بلکہ فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر ایسے کام کہ جو زنا کے قریب لے جانے والے ہوں، ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان سے بچا جائے گا تو پھر اس کام میں نہیں پڑا جائے گا، اور جب ان کو اختیار کر لیا جائے گا تو امکانات اس کام میں پڑنے کے زیادہ ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، یعنی جب تم سے حیا ہی جاتی رہے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ معاشرتی فساد جو زنا کی وجہ سے پھیلتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ یہ جرم بہت سے جرائم کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے اور بہت سارے جرائم پھیلتے ہیں اور معاشرے کا امن بالکل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں یہ ایک اسلوب اور ترتیب یہ نہیں فرمائی کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد زنا کی طرف لے جانے والے جتنے بھی عوامل ہیں، ان سب سے بچنے کی تاکید اس آیت کے اندر فرمائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 33، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، قتل ناحق کا جرم عظیم ہونا اس آیت کے اندر فرمایا گیا۔ تمام مذاہب میں مسلم ہے یہ بات کہ کسی کو ناحق قتل کرنا گناہ عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے ہلکی ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جس کسی نے بھی کسی مومن کو ناحق قتل کیا، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کی لعنت ہوگی اور عذاب عظیم ہوگا۔ یہ تو مومن کے قتل کے حوالے سے تھا، اور عام قتل کے حوالے سے بھی فرمایا گیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس کسی نے کسی ایک کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ قتل ناحق انتہائی جرم عظیم ہے، اور مقتول کے قصاص کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ حق اس کے ولی کو ہے کہ وہی قصاص لے سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں۔ اگر کوئی مجرم ہے، مقتول ہے، تو قاتل ہے، تو اس کے جرم کی جو سزا ہوگی، اس سزا دینے میں بھی عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ سزا کا اختیار ملنے پر اس کے ساتھ ظلم کیا جائے۔ سزا میں بھی انصاف کی رعایت کی جائے۔ فلا یسرف فی القتل میں یہ مراد ہے۔ آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سورہ نساء کے ابتدائی آیات کے اندر بھی یتیم کے مال کی تاکید کی گئی کہ اس کا مال کھانا انتہائی گناہ عظیم ہے، اور فرمایا کہ جب تمہارے پاس یتیم کا مال ہو تو جب تک وہ یتیم اپنی سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے وہ مال اس کے حوالے نہ کرو۔ البتہ یتیم اگر تمہاری کفالت میں ہے تو اس کی کفالت کے اخراجات اس کے مال میں سے بقدر ضرورت لیے جا سکتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ لوگوں کے ساتھ جو معاہدات ہوتے ہیں، جو وعدے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تمہارے عہدوں کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، لین دین کے معاملات میں ناپ تول کی کمی کرنا یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے، اور فرمایا کہ اس کو پورا کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، یعنی تمہارے آپس کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اور تمہارے کاروبار کے حوالے سے بھی یہ چیز بہت بہتر ہے۔ شرعی طور پر بھی اور طبعی طور پر بھی کوئی شریف النفس آدمی اس ناپ تول کی کمی کو اور اس بددیانتی کو قبول نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل کرنے کی ممانعت فرمائی گئی، اور ایک اور آیت میں فرمایا کہ بغیر تحقیق کے بات آگے بھی نہ پہنچائی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اذا فعلتم فاصبحوا نادمین، اگر تم نے اس طرح کر لیا یعنی بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے پہنچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے، یعنی وہ بات بغیر تحقیقی ہو اور اس کے اندر سچائی نہ ہو اور تم اس بات کو آگے پہنچا دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ان کا استعمال تمہارا کیسا تھا۔ کان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، دل کا استعمال تم نے دنیا کے اندر کن کاموں کے لیے کیا، اللہ رب العزت مؤاخذہ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر تم اکڑ کر اترا کر نہ چلو، جس سے تکبر اور غرور ظاہر ہوتا ہو۔ تکبر انسان کے دل کا کبیرہ گناہ ہے، اور فرمایا کہ اپنی چال، اپنا انداز، اپنی بات کسی بھی حوالے سے تکبر اور غرور کا اظہار ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ آیت نمبر 38، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ پچھلی آیت کے اندر جتنے کام بیان ہوئے یہ سب کے سب تمہارے رب کے نزدیک انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ ہیں، لہٰذا ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ 15 آیات تھیں، پوری توریت کا خلاصہ ان آیات کے اندر رکھ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پوری تورات کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیات کے اندر میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 52، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، قیامت کے دن جب اللہ سب کو اپنی طرف بلائے گا میدان حشر میں تو سب اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے آئیں گے۔ فرمایا دنیا کے اندر تو اہل ایمان تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن کفار اور مشرکین تو نہیں کرتے، تو وہاں کیسے کریں گے؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے عزت اور جلال کا موقع ہوگا، لہٰذا مشرکین اور منافقین اور کفار جب دیکھ لیں گے تو پھر ان کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا جاری ہوگی، لیکن یہ حمد و ثنا انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ وقت اس چیز کا نہیں کہ اس پر اجر مرتب ہو، بلکہ دنیا کے اندر اللہ کی تعریف اور تسبیح پر اجر مرتب ہوگا جو کہ اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا گیا۔
رکوع نمبر 6 آیت نمبر 53، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ سخت کلامی نہ کریں، کہ اس کے ذریعے سے شیطان ان کے درمیان فساد اور جھگڑا پیدا کرے گا۔ اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپس کے معاملات کے اندر اگر کوئی صورت ایسی آ جائے تو سخت زبانی سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے، ورنہ شیطان اس سخت زبانی کے ذریعے سے فساد اور جھگڑا پیدا کر دے گا۔ زبان کو قابو میں رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زبان سے متعلق فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا وجود تو بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے، یعنی جب اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے تو پھر یہ اس کا جرم بہت بڑھ جاتا ہے۔ رکوع 7 آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو مختلف حیثیات میں اکرام دیا، مکرم اور معزز بنایا ہے، اور انسان کو دوسری مخلوقات پر اللہ رب العزت نے بہت سے حوالوں سے فضیلت دی ہے، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کی بات چیت، اور اس کا اشرف المخلوقات ہونا، اور زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہونا، یہ ساری حیثیات اس کے اندر شامل ہیں۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے مقتدا اور پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر جس کے پیچھے چلتے رہے اور جس کو اپنا بڑا سمجھتے رہے، ان کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا، پھر انہیں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ تمام نامہ اعمال عرش کے نیچے ہوں گے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو ایک ہوا چلے گی اور وہ نامہ اعمال اڑ کر ہر شخص کے ہاتھ میں پہنچ جائیں گے، یعنی اس کا اپنا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں جیسا بھی ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ اور جیسے قرآن مجید کی دیگر آیات سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور برے جو لوگ ہوں گے ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے میرا آسان حساب لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے فرمائی، اور یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب اور میرا حساب آسان لینا۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 82، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید سے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا تو اس میں قلوب کے لیے شفا رکھ دی گئی، اور رحمت اور ہدایت مومنین کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ امراض ظاہرہ اور امراض باطنہ کی شفا اس قرآن مجید کے اندر رکھی گئی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر دم کرنا امراض جسمانی کے لیے اس میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ثابت ہے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 89، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ۔ قرآن مجید کھلا ہوا معجزہ ہے، لیکن لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نہیں لاتے، جس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت، پیغام حق ہے، لیکن جب اس کی قدر نہیں ہوگی تو پھر گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 100، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي۔ تم لوگ اگر اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ، تب بھی تم اسے خرچ کرنے میں اور اسے دینے میں تنگ دل ہو جاؤ گے اور بخل سے کام لوگے۔ انسان اپنی طبیعت میں تنگ دل واقع ہوا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا، خصوصی طور پر مال کو اللہ کی ایک نعمت اور اللہ کی دین سمجھا جائے گا،
تو پھر اسے خرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہم نے کمایا، اپنے ہاتھوں سے کما کر اپنے پاس ہم نے جمع کر لیا، تو پھر اس پر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں اور اپنی محنت اسے سمجھتے ہیں۔ پھر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں کہ مال بھی اللہ ہی کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور اللہ نے دیا اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے اجر جو ہے وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 110، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے پکار سے پکارو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس نام سے بھی پکارو اس کے بہت سے اسماء حسنی ہیں، بہترین نام ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے اور رحمان کے نام سے پکار رہے تھے، تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو دو خداؤں کو پکار رہے ہیں۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نام سے پکارا جائے یا رحمان کے نام سے، یا دیگر جو اسماء حسنی ہیں، جو صفاتی نام ہیں، ان سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نماز میں تلاوت اونچی آواز سے نہ کرو۔ اس کا ادب بتایا گیا، نہ ہی بہت زیادہ اونچی آواز اور نہ بہت زیادہ کم، بلکہ درمیانی اعتدال والی آواز ہونی چاہیے۔ سورہ کہف مکی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا، اللہ رب العزت اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نور پیدا کریں گے جو اگلے جمعے تک رہے گا۔ پھر اگلے جمعے پھر پڑھ لے گا، تلاوت کر لے گا، تو پھر اگلے جمعے تک اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس صورت میں اصحاب کہف کا مشہور واقعہ بیان ہوا ہے، اسی حوالے سے اس صورت کا نام بھی سورہ کہف ہے۔ رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن مجید ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ جو کوئی اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں تلاش نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کی حفاظت اور اس کا صحیح اور برحق ہونا اور اقوم ہونا، یعنی صراط مستقیم کی ہدایت ہونا، یہ اللہ کی طرف سے اس کی خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 13، نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اس واقعے کے بتانے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو اس واقعے کی کوئی ظاہری صورت نہیں کہ جو آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو معلوم ہو سکے۔ اس سے بھی اور اس قسم کی دیگر آیات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ رکوع 15 آیت نمبر 18، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ اصحاب کہف طویل نیند میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت نے ان پر یہ نیند طاری کر دی تھی، اور اس حالت پر تھے کہ دیکھنے والا انہیں بیدار سمجھے، یعنی وہ کروٹ بھی بدل رہے تھے اللہ کے حکم سے، تاکہ ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہنے سے ان کے جسم گل نہ جائیں اور وہاں پر کوئی زخم وغیرہ نہ ہو جائیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ یہ اصحاب کہف کا کتا ساتھ لگ گیا تو اس لیے قرآن میں اس کا ذکر بھی آ گیا۔ علماء نے فرمایا کہ جب ایک کتا اصحاب کہف جو کہ صالحین میں سے تھے ان کے ساتھ لگا تو ذکر اللہ نے ان کا قرآن میں کر دیا، اس کا قرآن میں کر دیا۔ تو جو انسان صالحین کے ساتھ اپنی صحبت رکھے گا، اپنا تعلق اور اپنی محبت رکھے گا، اس کو اللہ کی طرف سے اعزاز اور اکرام کیسے نہیں ملے گا۔ اور قرآن و حدیث میں نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت نمبر 21،
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اصحاب کہف کے سونے اور جاگنے سے لوگ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یعنی جس طرح یہ لوگ وقتی طور پر سو گئے تھے اور دنیا سے بالکل غافل ہو گئے تھے اور گویا ایک لحاظ سے طویل مدت تک کے لیے سو گئے تھے، اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی ان لوگوں کو اور مردوں کو زندہ کرے گا، اور قیامت کے دن ان کو زندہ کرنے کا وعدہ سچ ہے، اس لیے قیامت کے واقع ہونے پر کسی کو شبہ باقی نہ رہے۔ آیت نمبر 22، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہاں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، اور روایت میں جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ 7 کی تعداد اور 8واں ان کا کتا تھا۔ رکوع نمبر 16، آیت نمبر 23-24، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کام سے متعلق، آئندہ کے کسی کام سے متعلق کوئی کہیں اور اس میں انشاءاللہ نہ کہا جائے، تو فرمایا کہ یہ کام ٹھیک نہیں، آئندہ کے کسی کام کے لیے انشاءاللہ کا لفظ ضرور ہونا چاہیے۔ رکوع نمبر 17 میں دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیداری کا بیان ایک مثال کے ذریعے، یعنی 2 اشخاص کے احوال کے ذریعے سے بتایا گیا۔ آیت نمبر 39، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کی نظر میں پسندیدہ ہو تو وہ یہ کلمہ کہہ لے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت، کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو پسند آ جائے تو وہ یہ کلمہ کہے، یعنی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ پسندیدہ چیز نقصان سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اس طرح ضرور کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز پسند آ جائے اور وہ پسندیدہ ہو، وہ خوبی والی ہو، تو ما شاء اللہ یا پورا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، اس سے نظر بد بھی نہیں لگتی۔ رکوع 18، آیت نمبر 46، المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، دنیا کا مال و متاع، مال اولاد اور ان سے حاصل ہونے والا نفع اور فائدہ فرمایا قلیل ہے، ساری دنیا مل جائے تب بھی اس کو متاع قلیل کہا گیا، بہت کم ہے یہ۔ اس کی وجہ یہ کہ انسان کی زندگی بھی بہت کم ہے، دنیا کا سارا مال و متاع مل جائے تو یا تو یہ ہوگا کہ وہ خود انسان اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا، یا یہ کہ یہ مال و متاع اس سے چھین لیا جائے گا، تو اس لیے اس کو متاع قلیل کہا گیا۔ تو مال اور بیٹے اور ان سے ہونے والا فائدہ اور نفع یہ وقتی ہے اور ختم ہونے والا ہے، اور اعمال صالحہ کا اجر اور ثواب آخرت میں اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، خیر بھی ہے اور اچھا بھی ہے اور اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ رکوع نمبر 21 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جو تکوینی اور حکمتی عوامل پر مشتمل ہے، پارہ کے آخر میں اس کا ذکر ہوا، رکوع نمبر 21 سے، جو کہ پارہ نمبر 16 میں بھی جاری ہے، آیت نمبر 74 پر پارہ نمبر 15 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔